شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کے انتقال سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن ان کی موت کو لے کر ایک کے بعد ایک ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جنہیں سن کر انسان چونک کر رہ جاتا ہے، اور کوئی بھی ذی شعور بندہ آنکھ بند کر کے ایسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا جب تک پورے حقائق اس کے سامنے پیش نہ کر دیے جائیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عاصم جمیل کی موت سے چند لمحے قبل جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور جس کے بارے میں پولیس بھی بات کرتی نظر آ رہی ہے، اس ویڈیو ریکارڈنگ میں کیا چیز ریکارڈ ہوئی ہے وہ جان کر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، کیونکہ یہ واقعہ عاصم جمیل کے گھر پر ہی ہوا ہے، اس لیے اس واقعے کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ان کی سیکورٹی کے پیش نظر نہ صرف ان کے پاس بہت زیادہ گارڈز ہیں بلکہ ان کے پورے گھر میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور انہی کیمروں میں ایک ایسی بات ریکارڈ ہوئی ہے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مرنے والوں کے مرنے سے کچھ دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ شاید انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب ان کا اس دنیا سے جانا ٹھہر چکا ہے۔ وہ کئی ایسے باتیں کرتے ہیں جسے سننے والے درگزر کر دیتے ہیں اور غور نہیں کرتے، اور ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بندہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میرا اس دنیا سے جانا ٹھہر چکا ہے۔ دوستو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرنے والے کو یہ بات کس طرح پتہ چلتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ شاید اس کی چھٹی حس اسے یہ بات سمجھا دیتی ہے، یا پھر قدرت کا کوئی ایسا نظام ہے کہ انسان کو خود ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خیر، اب تک تو اس بات سے پردہ نہیں اٹھ سکا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ہم نے بہت دفعہ اپنے ارد گرد یہی سب کچھ دیکھا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے 2-4 دن پہلے ہی کوئی ایسی خاص بات کی ہوتی ہے جو چونکا کر رکھ دیتی ہے۔ کہیں کسی اپنے سے بے پناہ محبت کا اظہار اور بچھڑنے کا خوف ہوتا ہے، تو کہیں کسی ادھوری خواہش کو پورا کرنے کی بات، اور جس میں کہیں نہ کہیں یہ پیغام پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب وہ شخص زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنے والا۔ عاصم جمیل کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ایسی ہی بات مرنے سے کچھ دن پہلے وہ بار بار شدت سے اپنے رب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ویسے تو ان کی یہ خواہش بچپن سے ہی ان کے دل میں تھی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن مرنے سے کچھ عرصہ پہلے وہ اس بات کا تذکرہ بہت زیادہ کرنے لگے تھے۔ جب بھی اپنے والد یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھتے تو یہی کہتے کہ میں جلد از جلد اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں رکھا، اس لیے اصل زندگی تو میرے رب سے ملاقات ہے۔ یہ وہ بات تھی جو گھر والوں کو چونکا کر رکھ دیتی تھی، کیونکہ اس بات میں شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور کئی دفعہ تو عاصم جمیل پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور کئی دفعہ عاصم جمیل بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ اللہ سے ایسی محبت بہت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بہت قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور نبی کے ذکر پر پوری طرح اس ذکر میں پہنچ جاتے ہیں، اور عاصم جمیل کا شمار بھی کچھ ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا کہ خدا سے محبت اور نبی کی سنت پر چلنے کا تو نتیجہ تھا کہ عاصم جمیل نے ایک ایسے پاگل شخص کو سینے سے لگایا اور اپنا دوست بنایا جسے کوئی اپنے ساتھ کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک ایسا شخص کہ جسے نہ اپنی نجاست کا علم تھا نہ اپنی پاکی کا، لیکن عاصم جمیل اس سے بڑی محبت سے نہ صرف اپنی گاڑی میں بٹھاتے بلکہ اسے کھلاتے پلاتے، اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عاصم جمیل کے گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ پاگلوں نے تلاش کر رہا ہے، کبھی ان کی قبر پر، کبھی ان کے گھر کے باہر، تو کبھی ان کی فیکٹری کے باہر اس کا انتظار کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن عاصم اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ عاصم تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کی یادیں آج بھی ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عاصم جمیل اتنے بڑے ذمہ دار کی اولاد ہونے کے باوجود بھی نہ ہی اس میں غرور تکبر تھا، اور نہ ہی اس کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تھی۔ عاصم جمیل کی موت کا صدمہ ماں باپ نے جھیلا، اور بدترین میڈیا ٹرائل کا عذاب برداشت کر رہے ہیں۔
آج کے دور میں میڈیا ٹرائل انسان کی زندگی کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سوشل میڈیا پر جگہ جگہ ان کی تصاویر بہت زیادہ غلط پیغامات کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی، اور یہ تک لکھا جا رہا تھا کہ سادگی کا درس دینے والا خود لیموزین میں گھومتا ہے، جبکہ وہ لیموزین نہ ہی مولانا صاحب کی تھی اور نہ ہی وہ ایسی شاہانہ زندگی کا شوق رکھتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی میزبانوں کی طرف سے مولانا کی استقبال کے لیے لائی گئی تھی، اور تب جا کر یہ میڈیا ٹرائل ختم ہوا تھا۔ اس میڈیا ٹرائل کے بعد اب مولانا اس نئی میڈیا ٹرائل کا شکار ہو رہے ہیں، میں ان کے بیٹے کی موت کو لے کر ان کے مولانا ہونے تک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ در حقیقت جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ عاصم جمیل کو ہتھیاروں کا بہت زیادہ شوق تھا، اور عاصم جمیل اپنے گھر کے ملازم عمران سے پسٹل منگواتے ہیں، اور عمران عاصم جمیل کو پسٹل لا کر دے دیتا ہے، اور عاصم جمیل چیک کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ملازم نے دیکھا کہ اس طرح وہ اپنے ارد گرد پستول کو گھما رہا ہے تو عمران جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے مالک کو روکتا ہے کہ ایسا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گولی چل جائے۔ عاصم جمیل کہتا ہے کہ تو اللہ سے ملنے سے ڈرتا ہے، یہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ویسے ہی یہ خالی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کو اپنے سینے کی طرف کر کے چلا دیا۔ اب جانے یہ کیا معاملہ تھا کہ اسی وقت پسٹل چل گئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس سے زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور کچھ ریکارڈ نہیں ہوا، اور یہ وہ فوٹیج ہے جو کہ پولیس کو ملی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، وہ زندگی سے تنگ آ چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ دوسروں کی نجی زندگی میں دخل اندازی کر کے اپنی طرف سے من گڑت باتیں کرنا، یا نہ زندوں کو بخشا جاتا ہے اور نہ ہی مردوں کو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی نجی زندگی کے کیا معاملات تھے، نہ ہی اس معاملے پر عاصم جمیل نے کبھی کوئی بات کی اور نہ ہی مولانا صاحب نے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر کچھ اینکر جھوٹے صحافیوں نے ان کی طلاق کی خبر کو بھی منظر عام پر لا کر اہل خانہ کی بہت زیادہ دل آزاری کی اور طارق جمیل صاحب کے چاہنے والوں کو صدمہ پہنچایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، لیکن جہاں تک سی سی ٹی وی فوٹیج کا معاملہ ہے تو پولیس کے بیان کے مطابق یہی بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے خود کو گولی ضرور ماری ہے، لیکن کیونکہ یہ تاحال پتہ نہیں چل سکا کہ کس وجہ سے انہوں نے خود کو گولی ماری ہے۔ بہرحال عاصم جمیل ایک اچھے انسان تھے، وہ غریبوں کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے، لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی بات کو سنتے تھے، ان کے معاملات کو حل کرتے تھے، ایک اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے۔ اس لیے دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔